فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 85۔ اس معاملے کا مجرد بیان یہ ہے: ہمیں مختلف قسم کی خصوصیات میں امتیاز کرنا چاہیے۔ ایک شے ایسی خصوصیت کی حامل ہو سکتی ہے جو کہ دوسری شے میں نہ ہو۔ یہ قسم ایک صفت کہلاتی ہے، یا یہ ایک ایسی خصوصیت کی حامل ہو سکتی ہے جس میں ایک اور شے شامل ہو۔ ایسی خصوصیت شادی شدہ ہونے کی ہے، یا اس میں ایسی خصوصیت ہو جس میں دو اشیاء اور شامل ہوں۔ جیسے بہنوئی اگر ایک شے یعنی صفات کا مجموعہ ہے اور کوئی دوسری شے ایسی ہی صفات کا مجموعہ نہیں ہے، تو پھر اس کی یہ تعریف ہو سکتی ہے کہ وہ شے جو فلاں فلاں صفات کی حامل ہے۔ اس کی ایسی صفات کے حامل ہونے سے اس کی عقلی خصوصیات کا خالص منطق کے ذریعے کوئی استنتاج نہیں ہو سکتا۔ ہیگل سمجھتا تھا کہ اگر ایک شے کا دوسری اشیاء سے امتیاز کرنے کے لیے اس شے کے متعلق وافر معلومات ہوں تو پھر منطق سے اس کی تمام خصوصیات کا استنتاج ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مغالطہ تھا، اور اسی مغالطے سے اس کے نظام کی تمام پرفریب عمارت استوار ہوئی۔ یوں ایک اہم سچائی کا اظہار ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کی منطق جتنی زیادہ بری ہوتی ہے، اس سے اتنے ہی زیادہ دلچسپ نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ باب نمبر 23 بائرن۔ عصر حاضر کے مقابلے میں 19ویں صدی عقلی، ترقی پسند اور مطمئن معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمارے عہد کی سی متضاد صفات رکھنے والے بھی بہت لوگ تھے جو بہت ہی قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ آزاد رجاعیت پسندی کے زمانے میں تھے، جب ہم لوگوں کا فنکاروں یا دریافت کنندگان کی حیثیت سے، یا ہمارے اپنے ذوق کے حامیوں یا مخالفین کی حیثیت سے جائزہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ ایسی قوتوں کی حیثیت سے جائزہ لیتے ہیں جو معاشرتی سانچے میں تبدیلی یا اقدار پر فیصلہ صادر کرنے یا فکری زاویہ نگاہ پر متاثر ہونے کا سبب بنے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں واقعات کے رخ نے ضروری بنا دیا ہے کہ ہم اپنی جانچ کو از سرنو مرتب کریں۔ تو بعض جو زیادہ اہم لگتے ہیں وہ کم اہم معلوم ہوتے ہیں، اور بعض دوسرے اور زیادہ اہم دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے بائرن کی ایک شخصیت ہے جس کی اہمیت اس مقام سے بلند تر معلوم ہوتی ہے جتنی کہ اس وقت ظاہر ہوتی تھی۔ یورپ میں یہ خیال حیران کن نہیں ہوگا، لیکن انگریزی بولنے والی دنیا میں شاید اسے عجیب سمجھا جائے۔ یہ یورپ تھا جہاں بائرن زیادہ با اثر رہا، اور انگلستان ایسا نہیں ہے جہاں اس کی روحانی اولاد تلاش کی جا سکے۔ ہماری اکثریت کو اس کی شاعری اکثر کم تر اور اس کا جذبہ اکثر بھونڈا محسوس ہوتا ہے، لیکن اپنے وطن سے باہر اس کا طرز احساس اور زندگی کے بارے میں اس کا زاویہ نگاہ دونوں کا ابلاغ، ارتقاء اور قلب ماہیت اتنی ہوئی کہ وہ اتنی وسعت پا گئے کہ عظیم واقعات کے اجزاء بن گئے۔ اشرافیہ باغی، جس کی بائرن اپنے زمانے میں مثال تھا، اپنی نوعیت میں ایک کسان یا پرولتاری بغاوت کے رہنما سے مختلف ہے۔ بھوکے عوام کو کسی واضح فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی جو محرک یا بے چینی کا بہانہ بنے، اور انہیں اس قسم کی ہر بات بیکار امیروں کی محض ایک تفریح معلوم ہوتی ہے۔ انہیں وہ چاہیے جو دوسروں کے پاس ہے۔ انہیں کسی غیر محسوس اور مابعد الطبیعیاتی شے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ مسیحی محبت کا پرچار کریں جیسا کہ قرون وسطیٰ میں اشتراکی باغی کرتے تھے، مگر ان کے ایسا کرنے کے حقیقی اسباب بہت سادہ ہوتے ہیں۔ زرداروں اور مقتدر لوگوں میں اس بات کی کمی غربا کے دکھوں کا باعث بنتی ہے، اور کامریڈ باغیوں میں اس کی موجودگی کامیابی کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جدوجہد کا تجربہ محبت کی قوت کی مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور کھلی نفرت قوت محرکہ بن جاتی ہے۔ اس قسم کا باغی مارکس کی مانند اگر کوئی فلسفہ ایجاد کرتا ہے اور ایک ایسا مرتب نظام پیش کرتا ہے جو محض اس کی پارٹی کی آخرکار فتح پیش کرتا ہے، تو اس کا تعلق اقدار سے نہیں ہوتا۔ اس کی اقدار بنیادی ہوتی ہیں، کھانے کے لیے کافی ہونا صحیح ہے، باقی سب بیکار باتیں ہیں۔ کوئی بھوکا شخص اس کے برعکس سوچنے کی طرف مائل نہیں ہوتا، کیونکہ ایک اشرافیہ باغی کے پاس کھانے کے لیے وافر ہوتا ہے، اس لیے اس کی بے چینی کے اسباب ضرور مختلف ہوتے ہیں۔ میں باغیوں میں گروہوں کی رہنماؤں کو شامل نہیں کرتا،
میں باغیوں میں گروہوں کے رہنماؤں کو شامل نہیں کرتا جو عارضی طور پر برسر اقتدار نہیں ہوتے۔ میں صرف ان انسانوں کو شامل کرتا ہوں جن کا فلسفہ ذاتی کامیابی کا نہیں بلکہ کسی بڑی تبدیلی کا متقاضی ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے ان کی بے چینی کا پوشیدہ ماخذ اقتدار کی محبت ہو، لیکن ان کی شعوری فکر میں دنیا کی حکومت پر تنقید ہوتی ہے جو جب بہت گہری چلی جاتی ہے تو وہ عظیم کائناتی خود ادائی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یا وہ جو ضعیف الاعتقادی برقرار رکھتے ہیں ان میں شیطنت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بائرن میں دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں، دونوں وسیع طور پر ان لوگوں کے ذریعے جنہیں اس نے متاثر کیا وہ معاشرہ کے ایک ایسے بڑے حصے میں پھیل گئیں جنہیں بمشکل اشرافیہ کہا جاتا تھا۔ بغاوت کا اشرافی فلسفہ نشوونما پاتے ارتقاء اور تغیر کی منازل سے گزرتا ہوا جب یہ بلوغت پر پہنچا تو اس نے انقلابی تحریکوں کے ایک طویل سلسلے کو محرک کیا۔ یہ نپولین کے زوال کے بعد کاربوناری سے 1933 تک ہٹلر کی بغاوت تک پہنچا ہے، اور یہ اپنی ہر منزل پر دانشوروں اور فنکاروں کے لیے اپنے متعلقہ طرز فکر اور طرز احساس کا محرک بنا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک اشرافیہ اس وقت تک باغی نہیں بنتا جب تک اس کا مزاج اور حالات ایک خصوصی نوعیت کے نہ ہوں۔ بائرن کے حالات بہت عجیب تھے۔ اس کی اولین یادیں اپنے والدین کے ساتھ چیکلشوں کی تھیں۔ اس کی والدہ ایسی خاتون تھی جس کے ظلم سے وہ خائف اور جس کی ناشائستگی سے وہ متنفر تھا۔ اس کی نرس کے مزاج میں خباثت اور کالونیسٹ دنیات کی سختی ایک ساتھ تھی۔ اس کا لنگڑا پن اس کے لیے باعث شرم تھا اور اسی نے اسے اسکول کے ہجوم میں ان جیسا بننے سے روکے رکھا۔ غربت میں دن گزارنے کے بعد 10 سال کی عمر میں اس نے خود کو ایک لارڈ اور نیوسٹیڈ کا مالک پایا۔ اس کا تایا ایک بدکار لارڈ تھا اور اسی سے اس نے وراثت پائی تھی۔ اس نے 30 سال پہلے ایک لڑکے کو لڑتے ہوئے قتل کر دیا تھا اور اسی وقت سے اپنے پڑوسیوں کے ہاتھوں شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ بائرن کا خاندان قانون کی پابندی سے عاری تھا۔ اس کی والدہ کے آباء و اجداد گورڈن کا خاندان بائرن کے خاندان سے بھی اس باب میں 2 قدم آگے تھے۔ ایبرڈین کی ایک پچھلی گلیز گلی میں رہنے کے بعد اس لڑکے نے قدرتی طور پر خطاب اور محل مل جانے پر خوشی منائی ہوگی۔ ان سے جائیداد اور وراثت میں پانے پر ان کے لیے اظہار تشکر کے طور پر ان کا چال چلن بھی اپنا لیا۔ اگر ان کے جھگڑالو پن کے باعث حال ہی کے سالوں میں وہ مشکلات میں گھرے تو اسے علم تھا کہ یہی بات پچھلی صدیوں میں اس کی شہرت کا باعث بنی۔ اس کے اوائل کی نظموں میں سے ایک نظم نیوسٹیڈ محل چھوڑنے پر میں وہ اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے جو اس کے آباء و اجداد کی تعریف سے بھرپور ہے، کیونکہ وہ کریسی اور مارسٹن مور کے مقامات پر صلیبی جنگوں میں شریک ہوئے تھے۔ وہ نظم کا اختتام اپنے نیک ارادے پر کرتا ہے: وہ آپ کی مانند جیے گا اور آپ کی مانند مر مٹے گا، شاید اسی طرح اس کی خاک آپ کی خاک میں مل سکے۔ یہ ایک باغی کا موڈ نہیں ہے بلکہ چائلڈ ہیرلڈ کا مزاج ہے جو ایک جدید نواب ہے اور قرون وسطیٰ کے نوابوں کی نقل کرتا ہے۔ ابھی وہ گریجویٹ نہیں ہوا تھا اور پہلی دفعہ اپنی آمدنی کا مالک بنا تھا، تو اس نے لکھا کہ وہ محسوس کرتا ہے جیسے کہ ایک جرمن شہزادہ وہ ہے جو نقدی کے لیے اپنا سکہ ڈھالتا ہے، یا یک چیرو کی سردار کی مانند ہے جو نقدی کے لیے کوئی سکہ نہیں بناتا ہے لیکن بیش قیمت شے سے لطف اندوز ہوتا ہے جس کا نام آزادی ہے۔ میں اسی دیوی کی سی بے خودی میں بات کرتا ہوں کیونکہ میری ہر دل عزیز ماں بہت جابر تھی۔ اس نے زندگی کے آخری حصے میں آزادی کی تعریف سے بہت بلند پایہ اشعار لکھے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس کی آزادی کی اس نے تعریف کی وہ ایک جرمن شہزادے یا ایک چیرو کی سردار کی تھی۔ وہ اس قسم کی کمتر آزادی نہ تھی جو عام انسانوں کو تصور میں بھی نصیب ہو سکے۔ اپنے حسب و نسب اور اپنے خطاب کے باوجود اس کے اشرافیہ رشتہ دار اس کے چلن پر شرمندہ تھے۔ وہ معاشرتی طور پر خود کو ان کے سماج کے لیے بنا ہوا محسوس ہی نہ کرتا تھا۔ اس کی ماں کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور اسے مشکوک نظروں سے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بیہودہ تھی اور اپنی ذات میں اسی کمزوری کا اس سے پوشیدہ طور پر خوف تھا، لہٰذا اس کی شخصیت میں امارت پرستی اور بغاوت کا ایک عجیب امتزاج بن گیا۔ اگر وہ جدید انداز کا ایک شریف انسان نہ بن سکا تو وہ ایک
وہ صلیبی جنگوں والے آباء و اجداد کے انداز کا پرانا نواب بنے گا، یا شاید اس سے زیادہ درندہ خو بلکہ زیادہ رومانی انداز کا غیبلانی سرداروں کی طرح بن جائے جن پر خدا اور انسان کی لعنت ہوئی، کیونکہ وہ اپنے شاندار زوال کی راہ پر چل نکلے تھے۔ قرون وسطیٰ کی داستانیں اور تاریخ اس کے لیے اتوار سکھانے والی کتابیں تھیں۔ وہ ہون سٹوفنگ کی گناہوں کا مرتکب ہوا اور صلیبی بہادروں کی طرح مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے شرمیلا پن اور دوستوں سے محرومی نے اسے معاشقوں میں تسکین پانے کی راہ دکھائی، لیکن جیسا کہ وہ لاشعوری طور پر ایک معشوقہ کی بجائے ایک ماں کی تلاش میں تھا، اسے آگسٹا کے سوا سب نے مایوس کیا۔ کالوینزم اس کی ہمیشہ دامن گیر رہی۔ 1816 میں اس نے اپنے متعلق شیلے کو لکھا کہ وہ ایک میتھوڈسٹ، کالوینسٹ اور آگسٹینین ہے، جس نے اسے یہ احساس دلایا کہ اس کا طرز زندگی بد چلنے کا ہے، لیکن اس نے خود کو بتایا کہ بدکاری کی لعنت اس نے اپنے خون میں وراثت میں پائی ہے، اور بدی اس کی تقدیر ہے جو قادر مطلق نے روز اول اس کے لیے لکھ دی تھی۔ اگر صورتحال یہی ہے اور چونکہ اسے نامور ہونا ہے تو وہ ایک گنہگار کے طور پر ہی نامور ہو سکتا ہے۔ اس نے فیشنیبل آوارہ لوگوں کی جرات سے آگے بڑھ کر خلاف ورزیاں کرنے کی جرات کی۔ وہ فیشنیبل آوارہ لوگوں سے ویسے بھی نفرت کرتا تھا۔ وہ آگسٹا سے پرخلوص محبت کرتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ اس کا خونی رشتہ تھا۔ وہ بائرن نسل ہی کی تھی۔ وہ مزید سادہ بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑی بہن کی طرح اس کی روزمرہ کی دیکھ بھال شفیقانہ توجہ سے کرتی، لیکن وہ اسے صرف یہی مہیا نہ کرتی، وہ اپنی سادگی اور بامروت اچھی فطرت کے باعث اسے خود مبارکباد والی شیریں ترین ندامت مہیا کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ وہ خود کو بلند ترین گنہگاروں کے برابر سمجھتا تھا، میں فریڈ اور قابیل کا ہم رتبہ، اکثر خود کو شیطان گردانتا۔ اس کے اندر کا کالوینسٹ اشرافیہ اور باغی تمام یکساں مطمئن ہو گئے۔ ایسا ہی اطمینان اس کے اندر ایک رومانی محبت کرنے والے کا ہوا جس کا دل صرف ایک زمینی مخلوق کے نقصان سے ٹوٹا، مگر اب بھی اس قابل تھا کہ اس میں رحم اور محبت کے زیادہ شریفانہ جذبات بیدار کر دے۔ بائرن اگرچہ وہ خود کو شیطان کے برابر محسوس کرتا تھا، مگر اس نے دیوتا کی جگہ لینے کی جرات نہ کی۔ غرور کے ارتقاء میں اس سے آگے قدم نیٹشے نے بڑھایا جو کہتا ہے، اگر دیوتا ہوتے تو میں دیوتا نہ ہوتا، کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے دیوتا نہیں ہے۔ اس استدلال کے چھپے ہوئے مقدمہ کو دیکھیے، جو کوئی بھی میرے غرور کا سر نیچا دکھائے اسے جھوٹا کہنا صحیح ہے۔ بائرن کی طرح نیٹشے کی بھی، بلکہ اس سے بڑھ کر پاکیزہ طور پر پرورش ہوئی تھی، لیکن زیادہ ذہین ہونے کے باعث اس نے شیطنت سے بہتر صورت میں فرار حاصل کی۔ تاہم وہ بائنے کا بہت ہمدرد رہا۔ وہ کہتا ہے، المیہ یہ ہے کہ اگر دل اور دماغ کی سچائی سے کڑے طریقے رکھیں تو ہم مذہب اور مبادئ الطبیعیات میں یقین نہیں کر سکتے، لیکن دوسری جانب ہم انسانیت کے ارتقاء کے ذریعے اتنی نرمی و حسی طور پر دکھی ہو چکے ہیں کہ ہمیں نجات اور تسلی کے لیے بلند ترین قسم کے ذرائع کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سچائی کو وہ تسلیم کرتا ہے اس کے ذریعے اس کا اتنا خون بہہ جائے کہ وہ موت کے منہ میں چلا جائے۔ بائرن ان جذبات کا ان لافانی اشعار میں یوں اظہار کرتا ہے، علم غم ہے۔ وہ جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں وہ مہلک سچائی پر شدید ترین مغموم ہوتے ہیں۔ علم شجر حیات نہیں ہے، شجر علم شجر حیات نہیں ہے۔ اگرچہ شاذ و نادر مگر بعض اوقات بائرن نیٹشے کے نقطہ نظر کے بہت قریب ہو جاتا ہے، لیکن بائرن کا اخلاقی نظریہ اس کے عمل کے برعکس سختی سے روایتی رہتا ہے۔ نیٹشے کے خیال میں عظیم انسان دیوتا کی مانند ہوتا ہے۔ بائرن کے نزدیک وہ ایک بہادر انسان ہوتا ہے جو خود سے برسر پیکار رہتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک دانشور کی ایسی تصویر کشی کرتا ہے جو زرتشت سے مختلف نہیں ہوتی۔ قزاق اپنے ساتھیوں سے معاملات میں اس حاکمانہ فن سے اس کی روح پر غالب آتا ہے جو چکا چوند کر دیتی ہے، رہنمائی کرتا ہے تاہم بےہودہ دلی کو سرد بنا دیتا ہے، اور یہی ہیرو انسانوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہے کہ اسے ندامت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک حاشیہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ قزاق انسانی فطرت کی ایک سچائی ہے
کیونکہ ایسی خصوصیات کا اظہار وینڈلز کے بادشاہ گینسرک، جابر گیبیلائن، ایزیلینیو اور لوسینیا کے ایک خاص قزاق نے کیا تھا۔ بائرن نے اپنے ہیروز کی تلاش میں خود کو لیونٹ اور قرون وسطیٰ تک محدود نہ رکھا، کیونکہ نپولین کو رومانی لباس میں ملبوس کرنا مشکل نہ تھا۔ 19ویں صدی کے یورپ کے تخیل پر نپولین کا گہرا اثر تھا۔ اس نے کلاؤزوٹز، سٹینڈل، ہائن، فیشٹے اور نیٹشے کی فکر اور اٹلی کے محبان وطن کو تحریک بخشی۔ اس کا آثیر پورے زمانے میں اکڑ کر چلتا رہا۔ یہ واحد قوت اتنی مضبوط تھی کہ وہ صنعتی نظام اور تجارت کے خلاف مضبوط دیوار بنی رہی اور امن پسندی اور دکانداری کو نفرت کی نظر سے دیکھتی۔ ٹالسٹائی کا ناول جنگ و امن اس آثیر کو اتارنے کی ایک کوشش ہے، لیکن یہ کوشش بے سود رہی، کیونکہ یہ آثیر اتنا ہی زیادہ زور آور نہیں ہوا جتنا کہ آج ہے۔ 100 دنوں کے دوران بائرن نے اس خواہش کا برملا اظہار کیا کہ نپولین کو فتح نصیب ہو۔ جب اس نے واٹرلو کے متعلق سنا تو اس نے کہا، مجھے اس پر شدید رنج ہوا ہے۔ صرف ایک مرتبہ لمحہ بھر کے لیے وہ اپنے ہیرو کا مخالف بنا، یعنی 1814 میں، جب یہ اس کا خیال تھا کہ دستبرداری کی بنسبت خودکشی زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ اس لمحے اس نے واشنگٹن کی نیکی میں تسلی محسوس کی، لیکن ایلیا سے واپسی نے اس کوشش کو مزید ضروری نہ سمجھا۔ جب فرانس میں بائرن کی موت واقع ہوئی تو بیشتر اخبارات میں یہ رائے ظاہر کی گئی کہ صدی کے دو بڑے انسان نپولین اور بائرن قریب قریب ایک ہی وقت میں رخصت ہو گئے ہیں۔ کارلائل، جو اس وقت بائرن کو یورپ میں بہادر ترین روح سمجھتا تھا، نے یہ محسوس کیا کہ اس کا بھائی اسے بچھڑ گیا ہے۔ اگرچہ بعد ازاں وہ گوئٹے کو ترجیح دینے لگا، لیکن پھر بھی بائرن اور نپولین کو ہم پلہ سمجھتا تھا۔ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کے بہادر ترین ذہنوں کے لیے کسی ایک یا دوسری زبان میں کوئی فن پارہ تخلیق کیا جائے۔ اس کے لیے اس کے سوا اور کیا مناسب ہے کہ اس کے خلاف دیانت داری سے لڑنے سے پہلے شیطان سے جھگڑا کیا جائے۔ آپ کا بائرن لارڈ جارج کے غم، نثر اور نظم میں شائع کرتا ہے، اور اس کے برعکس اکثریت سے اس کا بوناپارٹ اپنا نپولین کے غم کا ڈرامہ بہت ہی عظیم اسلوب میں پیش کرتا ہے۔ اس میں گولوں کی بچھاڑ کی موسیقی اور دنیا کے قتل کی چیخیں شامل ہیں۔ یہ بھڑکیلی آتش زدگی اور اس کی سٹیج کی روشنیاں ہیں۔ وہ اس کا شعری اظہار مسلح فوجیوں کی چاپ اور گرتے ہوئے شہروں کی آوازوں میں ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ 3 ابواب کے بعد وہ پرزور حکمیہ انداز میں کہتا ہے، اپنا بائرن بند کر دو اور اپنا گوئٹے کھول دو، لیکن بائرن اس کے خون میں تھا، جبکہ گوئٹے ایک محرک رہا۔ کارلائل کے نزدیک گوئٹے اور بائرن متضاد تھے۔ الفریڈ ڈی موسے کے نزدیک وہ بدی کے اس عمل میں شریک کار تھے کہ انہوں نے خوش باش گال روح میں افسردگی کا زہر سرایت کر دیا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں اس کے بیشتر فرانسیسیوں نے گوئٹے کو صرف واردر کے غم، سوروز آف وارتھر کے ذریعے دیکھا اور ایک بہادر کی حیثیت سے نہیں۔ بائرن پر الزام لگاتا ہے کہ وہ آرڈیائی بیگم گوسیلیو میں تسکین نہ پا سکا۔ یہ غلط تھا، کیونکہ اسے ملنے کے بعد وہ مزید مین فریڈز نہ لکھ سکا، لیکن فرانس میں ڈان جان گوئٹے کی زیادہ زندہ دل شاعری کی بنسبت کم پڑھا گیا۔ موسے کے باوجود اس وقت سے فرانسیسی شاعروں کو اپنی شاعری کے لیے بائرن کی ناخوشی میں بہترین مواد دستیاب ہوا۔ موسے کے خیال میں ایسا صرف نپولین کے بعد ہوا کہ بائرن اور گوئٹے صدی کے سب سے بڑے نابغہ قرار پائے۔ موسے 1810 میں پیدا ہوا اور وہ اس نسل سے تھا جسے وہ سلطنت کی عظمت و تباہی کے شعری بیان میں کونکس اینٹی ڈیوکس بٹیلز سے منسوب کرتا ہے۔ جرمنی میں نپولین کے متعلق آراء میں اختلاف تھا۔ پائن کی طرح ایسے لوگ بھی تھے جو اسے آزادی کا طاقتور مبلغ، زرعی غلامی مٹانے والا، قانونی جواز کا دشمن اور وراثت کے اصولوں کو روندنے والا سمجھتے تھے، اور اس کے برعکس ایسے بھی تھے جو اسے نراجی، شریف، جرمن قوم کا تباہ کنندہ اور ایسا بد اخلاق سمجھتے تھے جس نے ہمیشہ کے لیے یہ ثابت کر دیا تھا کہ
انسانی نیکی کا تحفظ صرف فرانس سے نہ مٹنے والی نفرت سے ہو سکتا ہے۔ بسمارک نے ایک امتزاج قائم کیا۔ نپولین ایک نراجی رہا، لیکن ایسا نراجی جس کی پیروی کی جانی چاہیے، اور اس سے صرف نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ نیٹشے، جس نے اس سمجھوتے کو قبول کیا، نے غول بیابانی کی سی خوشی میں کہا کہ جنگ کا کلاسیکی زمانہ آ رہا ہے، اور ہم اس تحفے کے لیے فرانسیسی انقلاب کے نہیں بلکہ نپولین کے مرہون منت ہیں۔ اور اسی طرح قومیت، شیطنت اور آبا پرستی جو بائرن کی وراثت تھی، جرمن کی گمبھیر روح کا حصہ بن گئی۔ بائرن شریف نہیں بلکہ طوفان برق و باران ہے۔ جو وہ روسو کے متعلق کہتا ہے وہی اس پر صادق آتا ہے۔ روسو کے متعلق وہ کہتا ہے، اس نے جذبوں پر سحر طاری کر دیا اور غم سے غالب آنے والی شعلہ بیانی نچوڑ لی، لیکن پھر بھی وہ دیوانگی کو خوبصورت بنانا اور غلط اعمال و افکار پر آسمانی رنگ ڈالنا جانتا تھا۔ لیکن ان دو انسانوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ روسو غم زدہ ہے مگر بائرن تند و تیز ہے۔ روسو کی بزدلی عیاں ہے اور بائرن کی پوشیدہ۔ روسو نیکی کی تعریف کرتا ہے بشرط یہ کہ وہ سادہ ہو، جبکہ بائرن گناہ کی تعریف کرتا ہے بشرط یہ کہ وہ بنیادی ہو۔ اگرچہ یہ فرق غیر معاشرتی جبلتوں کی بغاوت کے 2 درجوں میں ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے اور اس سمت کو ظاہر کرتا ہے جس طرف تحریک ارتقا پا رہی ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بائرن کی رومانیت صرف نیم مخلص تھی۔ بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ پوپ کی شاعری اس کی شاعری سے بہتر ہے، لیکن اس کا یہ فیصلہ بھی غالباً بعض اوقات لمحاتی کیفیت کا مظہر تھا۔ دنیا نے اسے سادہ بنانے پر زور دیا، لیکن کائناتی مایوسی اور انسانیت سے برملا نفرت میں حیرت کے عنصر کو غائب کر دیا۔ متعدد دیگر اشخاص کی طرح وہ ایک فرضی داستان کی حیثیت سے اہم ہے، اور اس حیثیت سے نہیں جیسا وہ در حقیقت تھا۔ ایک داستان کی حیثیت میں اس کی اہمیت خصوصاً یورپ میں نہایت زیادہ تھی۔ باب نمبر 24 شوپنہاور۔ شوپنہاور 1788 سے 1860 فلسفیوں میں متعدد انداز میں خصوصیت کا حامل ہے۔ وہ ایک قنوتی ہے، جبکہ اکثر تمام دوسرے فلسفی کسی اعتبار سے رجعیت پسند ہیں۔ وہ کانٹ اور ہیگل کی طرح تدریسی نہیں ہے، لیکن مکمل طور پر تدریسی روایات سے باہر بھی نہیں ہے۔ وہ مسیحیت کو ناپسند اور ہندوستان کے دونوں مذاہب ہندو مت اور بدھ مت کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ ایک وسیع کلچر کا مالک ہے اور اسے فن میں بھی اتنی دلچسپی ہے جتنی اخلاقیات میں۔ وہ خلاف معمول قومیت سے بے نیاز ہے۔ وہ انگریزی اور فرانسیسی ادیبوں کے اتنا ہی قریب ہے جتنا کہ اپنے ملک کے ادیبوں کے۔ وہ پیشہ ور فلسفیوں کی بہ نسبت ایسے فن کا اور ادیبوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے جو ایسے فلسفہ کے متلاشی تھے جسے وہ تسلیم کر سکیں۔ اس نے ارادے ول پر زور دیا جو 19ویں اور 20ویں صدی کے فلسفہ کی زیادہ تر خصوصیت رہا ہے، لیکن اس کے نزدیک مشیت ول اگرچہ مواد الطبیعیاتی لحاظ سے بنیادی ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے شر ہے۔ یہ تضاد صرف ایک قنوتی کے لیے ہی ممکن ہے۔ وہ فلسفہ کے 3 ماخذوں کو تسلیم کرتا ہے، یعنی کانٹ، افلاطون اور اپنشد، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس نے افلاطون سے اتنا زیادہ اخذ کیا جتنا وہ سمجھتا ہے۔ اس کا زاویہ نگاہ مزاج کے اعتبار سے یونان کے ہیلینی عہد سے مطابقت رکھتا ہے۔ وہ تھکا ہارا اور دائمی مریض اور فتح کی بہ نسبت امن کو زیادہ قدر سے دیکھتا ہے۔ وہ اصلاح کی کوششوں کی بجائے تنہائی زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اول الذکر کو یقیناً بیکار سمجھتا ہے۔ وہ دان زنگ میں پیدا ہوا، جہاں اس کے دونوں والدین مشہور تجارتی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا والد والیٹر کا حامی تھا۔ وہ انگلستان کو آزادی اور ذہانت کی سرزمین سمجھتا تھا۔ دان زنگ کے اہم ترین شہریوں کی طرح اسے پروشیا کے اس عمل سے نفرت تھی کہ اس نے ایک آزاد شہر پر تجاوز کیا، اور جب 1797 میں اسے پروشیا میں شامل کیا گیا تو اسے اتنا شدید غصہ آیا کہ وہ بہت زیادہ مالی نقصان کے باوجود ہیمبرگ منتقل ہو گیا۔ شوپنہاور وہاں اپنے والد کے ساتھ 1793 سے 1797 تک مقیم رہا۔ پھر اس نے 2 سال پیرس میں گزارے۔ اب تک وہ جرمن زبان کسی حد تک بھول چکا تھا، جس پر اس کا باپ خوش تھا۔ 1803 میں انگلستان کے ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ وہاں اسے منافقت اور ظاہر داری سے نفرت ہو گئی۔ 2 سال بعد اپنے والد کی خوشی کے لیے وہ ہیمبرگ کے ایک تجارتی مرکز میں کلرک ہو گیا، لیکن اسے تجارت کے پیشے سے نفرت تھی۔
وہ ادبی اور علمی زندگی کا رسیہ تھا۔ ایسا اس کے والد کی موت یا غالباً خودکشی کے بعد ممکن ہو سکا۔ اس کی والدہ اس پر رضامند تھی کہ وہ اسکول اور یونیورسٹی کے لیے تجارت ترک کر دے۔ شاید یہ فرض کیا جائے کہ اس کا نتیجہ میں اس نے باپ پر ماں کو ترجیح دی ہوگی، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ اسے اپنی ماں سے نفرت تھی۔ اسے ہمیشہ اپنے باپ کی شفقت یاد رہی۔ شوپنہار کی ماں کی ادبی امنگیں تھیں۔ وہ جینا کی لڑائی سے 2 ہفتے پہلے ویمبر میں آ بسی۔ وہاں اس نے اپنا دیوان خانہ بنایا تھا، جہاں کتابیں لکھتی اور صاحبان ذوق کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی۔ اسے اپنے بیٹے سے کوئی لگاؤ نہ تھا اور اس کی غلطیوں کو فوراً اچھالتی۔ وہ اسے خبردار کرتی کہ وہ اپنی رکت آمیزی کی بے جا زبان آرائی سے باز رہے۔ وہ اس کی عشق بازی پر دکھی ہوتا تھا۔ جب وہ بالغ ہوا تو اسے ایک معقول رقم وراثت میں ملی، جس سے اسے آسودگی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی عورتوں کے متعلق پست رائے کا سبب کم از کم جزوی طور پر اپنی ماں کے ساتھ جھگڑے تھے۔ ہیمبرگ میں پہلے ہی وہ رومانیوں کے زیر اثر آ چکا تھا، خصوصاً ٹائک نو والیس اور ہاف مین کے۔ اس نے ان سے یونانیوں کی تعریف سیکھی اور مسیحیت میں یہودی عنصر سے نفرت کا خیال آیا۔ ایک اور رومانی فریڈرک شیگل، جس نے اس کی ہندوستانی فلسفے کی تعریف کی تائید کی۔ 1809 میں جب وہ بلوغت کو پہنچا تو وہ گٹینجن یونیورسٹی چلا گیا، جہاں اس نے کانٹ کی تعریف کرنا سیکھا۔ 2 سال بعد وہ برلن چلا گیا، جہاں اس نے بیشتر سائنس کا مطالعہ کیا۔ اس نے فشٹے کے لیکچرز سنے لیکن اس سے متنفر ہوا۔ وہ جنگ آزادی کے جوش و خروش سے ہمیشہ بے نیاز رہا۔ 1819 میں وہ برلن میں ایک اعزازی معلم بن گیا۔ وہ اتنا خود بین ہو گیا کہ اس نے اپنے لیکچر دینے کا وہی وقت مقرر کیا جس وقت ہیگل کا لیکچر ہوتا تھا۔ جب وہ ہیگل کے سامعین کو اپنی طرف کھینچنے میں ناکام ہوا تو اس نے خود ہی اپنا لیکچر دینا بند کر دیا۔ بالآخر وہ ایک کنوارے کی حیثیت سے فرینکفرٹ میں آ بسا۔ اس نے اپنے کتے کا نام آتما روح رکھا۔ وہ ہر روز 2 گھنٹے پیدل چلتا، ایک لمبا پائپ پیتا، لندن ٹائمز پڑھتا اور اپنی شہرت کے تجسس کی کھوج میں خطوط نفیسوں کو معاوضہ دیتا۔ وہ جمہوریت کا مخالف تھا اور 1848 کے انقلاب سے متنفر تھا۔ وہ روحانیت اور جادو میں یقین رکھتا تھا۔ اس کے مطالعے کے کمرے میں کانٹ اور بدھا کے مجسمے تھے۔ اس نے کانٹ کا سا طرز زندگی اپنانے کی کوشش کی، سوائے علیل صبح اٹھنے کے۔